السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ 5واں پارہ چل رہا تھا، والمحصنات، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 جاری تھی۔ آج ہمیں 5ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان اور سمپل ہے، انشاءاللہ آپ دھیان سے سنیں گے، بہت جلد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کامنٹ میں میسج کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر بالکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور آپ بہت سارے رولز سے واقف نہیں ہے اور گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مدنی قاعدہ اور ایکسٹرا پارٹ پلے لسٹ میں جا کر چیک کریں، انشاءاللہ وہاں پر بہت سارا نالج ملے گا۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ تو کے نیچے زیر ہے، رکنے کی حالت میں زیر جزم سے بدل جائے گا، لیکن دونوں کو پور پڑھنا ہے، قوف کو اور تو کو۔ بالقسط، بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین۔ اب یہاں پر ہم رک گئے، اب اس ٹکڑے کو آگے والے ٹکڑے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ قف، یہ رکنے کی علامت ہے، یہاں پر رک جانا ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ بہت سے لوگ اس طرح ساتھ میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو آپ ساتھ میں پڑھنے کی ضرور مشق کریں۔ اور وہ مشق کیسے کرنا ہے، ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے بتاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سے فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ 4 سے 5 بار پڑھیے، اور جب یاد ہو جاوے پھر آگے والا ٹکڑا لے، کا نبی ما، اس کو بھی 4 سے 5 بار پڑھیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا، پھر اس کے بعد تعملون خبیرا، 2 زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا، تعملون خبیرا۔ پھر کوشش کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ سے لے کر اخیر تک پڑھنے کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اس طرح آپ مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ کو پڑھنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ضاد کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، پور یعنی منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ ایک ہم پڑھتے ہیں ذال، ذل، وہ غلط ہے، یہاں پر ضاد لکھا ہوا ہے تو ذل کر کے پور پڑھنا ہے۔ ضل ضلالا بعیدا، ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے، آہستہ آہستہ آرام سے، انشاءاللہ بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ یہاں پر ہم کیوں نہیں رکے؟ اس لیے کہ صلح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ملا کر پڑھنا چاہیے، اور زا اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، اس لیے یہاں پر ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو مجبوری میں سانس ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو رکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر رک جائیے، کوئی بات نہیں ہے، ترجمے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، لیکن رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس نہیں پڑھنا ہے بلکہ آگے سے ہی پڑھنا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ نون مشدد کا ایک الف کے برابر گننا کرنا ہے، اور جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے، جمیعا۔ اس نون کو ہم نے پہلے بھی سمجھا دیا تھا، کب پڑھنا ہے کہ جب ملا کر پڑھیں گے جمیعا کو اگلے والے ٹکڑے سے، تبھی اس نون کو پڑھا جائے گا۔ جیسے جمیعن الذین، اگر ہمیں ملا کر پڑھنا ہے تو نون کو پڑھا جائے گا جمیعن الذین، لیکن اگر ہم یہاں پر رک گئے جیسا کہ ابھی رک گئے تو پھر ہمیں نون کو نہیں پڑھنا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ۔ اب اگر یہاں پر ہم رک گئے تو پھر من اللہ سے واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ من اللہ قالوا الم نکم، کاف کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے، الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب۔ صلح اور زا یہاں پر ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں افضل ہے، اسی سبق کے اس سے پہلے والے صفحے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور نکم کاف کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھنا۔ تو اس نون کو اور اس حرف کو کیوں نہیں پڑھا جاتا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتاوے تاکہ ہم سمجھ پاوے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ نصیب یہاں پر اگر ہم رک گئے تو یہاں پر تو لا لکھا ہوا ہے، نہیں رکنا چاہیے، تو اب اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کامنٹ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔